حمد و ثنا درود حضرت نبی الورا اور عاجزانہ دعا تو بعد اج دا خطبہ جمعۃ المبارک حسب وعدہ غلامی کے 50 سال نام تھوڑی جی ترمیم کرنے ہاں کیونکہ 53 سال ہو گئے نے پاکستان نو بنیا. پاکستان دی عمر 53 سال ہو چکی مگر غلامی دے 53 سال نہیں، غلامی دے 140 سال بن گئے کیونکہ 1860 عیسوی دے اندر سن 1860 دے اندر انگریزاں نے اپنا قانون بنا کے قرآن نو نعوذ باللہ منسوخ کر کے 1860 دے اندر انہوں نے مسلمانوں دے گلے دے اندر غلامی دا توق پا دیتا. حساب کرن تو بعد 140 سال بنتے ہیں. لہذا مسلم قوم دی غلامی بالخصوص برے صغیر دے مسلمانوں دی غلامی اور محکومیت اور ذلت دے 140 سال تو پاکستان دی عمر 53 سال. پاکستانی عوام اور حکمرانہ دی غلامی دے بلکہ برے صغیر دے مسلمانوں دے غلامی دے 140 سال کنے زیادہ موضوع میرا غلامی کے 140 سال. میں 50 کا پچھلے جمعے اس واسطے کیتا سی کہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، لکھنے والا ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر فیروز احمد PhD ڈاکٹر. انہیں لکھا ہے غلامی کے پاکستان غلامی کے 50 سال. پاکستان یہ وہی کتاب ہے میرے سامنے پی. ادارہ تخلیقات نے اس میں شائع کیتا ہے. میں اس دی وجہ نال پہلا نام جناب دے سامنے بیان کیتا مگر بعد میں سوچو بچار کرن تو بعد اس فیصلے تک پہنچے ہاں کہ اس موضوع کا نام غلامی کے 140 سال. یاد رکھنا انسانوں کی آزادی اس وقت ہوتی ہے جس وقت انسانوں کے اتنے خالق کا حکم چلنا ہو. اگر انسانوں کے اتنے انسانوں کا حکم چلے تو انسان آزاد نہیں ہوتا، انسان کا محکوم تے غلام ہوتا ہے. آزادی صرف اس وقت نصیب ہوتی ہے جس وقت انسان صرف اور صرف خالق دے حکم دے تابع ہوئے اور کسی بھی مخلوق دی طاقت دے تابع نہ ہوئے. اگر انسان دے تابع، انسان حکم خدا دے تابع نہیں، انسانوں دے حکم دے تابع، شیطانوں دے حکم دے تابع، نفس دے حکم دے تابع، وہ انسان آزاد نہیں ہوتا. اگرچہ دیکھن دے اندر وہ پیروں میں بیڑیاں نہیں، گلے دے اندر کوئی سنگل نہیں پیا، مگر اندر اندر وہ ایک سنگل نے، ایک بیڑیاں نے. کوئی انسان بدترین ذلیل ترین قیدی ہے، محکوم ہے، غلام ہے، وہ پھنسا ہے، بری طرح پھنسا ہے. اس وقت بندہ آزاد ہو جاتا ہے جس وقت اپنے نفس دی خواہشات تو بھی آزاد ہو جائے، شیطان تو آزاد ہو جائے، انسانوں دے حاکمیت تو آزاد ہو جائے، ان الحکم الا للہ دا مصداق بن جائے اور صرف اس اپنے خالق دے حکم دے تابع ہوئے، فرما بردار ہوئے، اس لیے انسان آزاد ہو. اللہ دے کامل ولی جڑے نفس و شیطان دے پنجے تو آزاد ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آزاد ہوتے ہیں. حقیقی آزادی تو وہی ہے کہ انسان اپنے نفس والے دشمن کو آزاد ہو جائے. یہ حقیقی آزادی ہے. جڑا اپنے آپ کا ہی محکوم ہو جائے، اپنے نفس کا ہی محکوم ہو جائے، وہ بڑا ذلیل محکوم ہوتا ہے. اس دی وجہ نفس دی خواہشات دی وجہ نال ہی بندہ پھر بندیاں دے بھی تھلے لگ جاتا ہے، تو شیطاناں دے بھی تھلے لگ جاتا ہے، تو ہر کسی دے تھلے بندہ ادو ہی لگتا ہے جدو اپنے نفس دے تھلے لگ جائے. گل نہیں سمجھ لگی نہیں؟ جہاں بندہ اپنی خواہش کے تھلے لگ جاتا ہے وہ سارے دے تھلے لگ جاتا ہے.
جڑا اپنے نال خواہش تو چھٹ گیا خدا دی قسم وہ سارے تو آزاد ہو اور صرف وہ حاکمیت رہ جاتی ہے اپنے مالک دی حاکمیت رہ جاتی تو آزادی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے خالق دے حکم دا تابع ہوئے او دے حکم دا پابند ہوئے او دے حکم دے تھلے لگا ہوئے اور کسی انسان وڈے تو وڈا او دے حکم دے تھلے نہ ہوئے پھر انسان آزاد ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دنیا کے اندر حریت اور آزادی کما حق کو اگر دیکھیے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے دیکھیے یا صحابہ دے تحت صحابہ کرام دے زیر حکم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دور حکومت کے اندر جنہ لوگوں نے زندگی بسر کی تھی وہ لوگ حقیقی معنی آزاد سن اس واسطے کہ انہوں کے اتنے کوئی انسان حاکم نہیں سی صرف اور صرف خالق تعالی حاکم سی انہوں دا رب حاکم سی انہوں دے اتنے صرف انہوں دے مولا دا حکم چلتا سی اس واسطے وہ لوگ حقیقی معنی آزاد سن اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو بعد اپنی تمام تر کوششاں کاوشاں اسے کام میں صرف کر دیتی کہ انسانوں آپ نے آزادی دیتی اور صرف ایک ذات وحدہ لا شریک دا تابع اور محکوم بنا دیتا باقی ہر کسی دے غلامی دے توق نبی پاک نے اتار کے گلوں سٹ دیتے اور قرآن مجید نے اس آزادی وال اشارہ فرمایا ہے بلکہ سرحد فرمائی ہے ارشاد ربانی نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فرمایا میرا محبوب یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ جو بوجھ تے وزن انسانوں تے پائے سن حضور انہاں بوجھ اور اس وزن نو اتار دینے وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جڑے توق جڑے پٹے انسانوں دے گلاں دے اندر پائے سن سرکار او پٹے اور توق لا دیندے نے یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ او وزن تے بوجھ جڑا انسانوں دی طرفوں سی شیطانوں دی طرفوں سی حاکماں دی طرفوں سی سرکار اس بوجھ نو اس وزن نو اس شکل نو فرمایا اتار دیندے نے اور انسانوں اس بوجھ دے تھلیوں کڈ لیندے نے وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جڑے توق اور پٹے انسانوں دے گلے وچ ہوندے نے سرکار وہ پٹے لا دیندے نے وہ پٹے اتار دیندے نے محکوماں نو آزاد کر دیندے نے غلاماں نو آزاد کر دیندے نے غرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی تعلیمات دے عمل اے انسانوں آزادی عطا فرماندا ہے اور کیونکہ ساڈے بے حیا اور بے ضمیر حکمران اور بے حیا بے ضمیر تعلیمی محکمے والے عرصہ دراز تو ہر سال آزادی دے جلسے اور جلوس آزادی دی تقاریر اور خطاب یہ کرتے چلے آ رہے ہیں میں انہاں بے ضمیراں دے ضمیر چھنچھوڑن دی خاطر اس موضوع کا انتخاب کیتا ہے تاکہ انہاں بے ضمیر لوگوں پتہ لگ جائے کہ بے وقوف ہو ماتم کرنے کی بجائے خوشی کر رہے ہو آزادی کے جشن جوبلی منانے کی بجائے آزادی کے جشن جوبلی جو تم منا رہے ہو تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اس کی جگہ پر غلامی کے ماتم غلامی کا سوگ مناتے
اس وجہ تو کہ تساں نے اسلامی آزادی پسے پشت سٹ دیتی، انگریزی غلامی ہمیشہ لئی اپنے گلے کے اندر پا لئی، تو پاکستانی اقوام دا، پاکستانی عوام دا غلامی دی، اے صدیاں دی غلامی، 140 سارا دور غلامی، اس دے اتنے غم اور ماتم دا حق بنتا ہے، اس دے آزادی دا حق نہیں بنتا۔ آزاد صرف اور صرف وہی قوم ہوں جیڑی قوم دا حاکم صرف اللہ ہو، جس قوم دے کروڑا حاکم ہو، جس قوم دے اتنے سپاہی اپنی مرضی کرے، اشارہ توڑ کے گڈی جاوے تے سپاہی دی پینٹ نو اگ لگ جاوے، خود رب سونے دے ہزاراں پھاٹک توڑی پھرے، وہ ابلیس جڑا انگریزاں دے اتنا حکم دا پابند ہوئے کہ انگریزاں دا اشارہ ٹوٹیا بھی گوارا نہ کرے، اور سید الانبیاء اپنے نبی، اپنے خدا، اپنا قرآن، اپنے قانون حیات اور ضابطہ حیات دا ایک پورا پھاٹک توڑی پھردا ہوئے، ایسا بد نصیب آزادی مناون دا حقدار نہیں، غلامی دے صفے ماتم بچھاون دا حقدار ہے۔ آزاد او قوم ہوندی ہے جس دے اتنے حاکمیت مالک تعالی دی چلدی ہے، جیڑی اپنے آپ تابع ایک وحدہ لا شریک دے رکھدی ہے، نہ کسے طاقتور تو ڈردی ہے، نہ کسے جناب چودھری دے تھلے لگدی ہے، نہ کسے جناب حاکم جڑے کہ اپنے ناجائز اور ظلم و استبداد دے بنائے قوانین لوکاں تے مسلط کرتے ہیں، انہوں دے تھلے لگدی ہے، وہ قوم آزاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک واحد اسلام ایسا قانون ہے جہاں قانون انسان نو انسانوں کو آزاد کر کے صرف اور صرف رب العالمین دے حکم دا فرما بردار بنا چھڑدا ہے، حکم دا تابع بنا چھڑدا ہے، اللہ دے حکم دی قید دے اندر لیا ہے، کہ صرف کیونکہ اسلام کسے بندے دا بنایا دستور نہیں، اسلام خالق دا دستور ہے، خالق دے احکام دا ایک مجموعہ ہے، لہذا جڑی قوم اپنے خالق و مالک دے بنائے ہوئے ضابطہ حیات اسلام دے تابع ہو جاوے، وہ ہزار آزادیاں مناوے، وہ دا حق بنتا ہے، وہ آزادیاں مناون دے قابل ہے، اور جڑی اس مالک دا پتہ لا کے اور انسانوں دے کروڑا پلیت پتے اپنے گلے دے اندر پا لوے، ایسی قوم آزادی دے حقدار نہیں، ایسی قوم ماتم دی حقدار ہے، غم دی حقدار ہے، سوگ دی حقدار ہے۔ صرف اور صرف آزادی اسی صورت سے ہوے گی جب انسان اپنے مالک دے حکم دا فرما بردار ہو جائے۔ غور کرے جائے 140 سال دور 1860 دے بنائے تعزیرات ہند، انگریزوں کا مسودہ قوانین دا جڑا 140 سال پہلوں اس نے مسلمانوں تے مسلط کیتا، غلامی دا پٹا اپنی پوریا کنڈیاں دے نال مسلمانوں دے گلے ایسا مضبوط نے کر دیتا کہ اگرچہ خطہ آزاد ہو گیا، ہندوستان تقسیم ہو گیا، تقسیم ہونے تو بعد بھی قوم اپنے گلے وچوں پٹا نہیں اتار سکی۔ غلامی دیا بدترین مثالاں جناب دے سامنے پیش کرنا، چند ایک مثالاں، پھر اندازہ تسا لانا ہے، فیصلہ تسا کرنا ہے کہ قوم آزاد ہے یا بدترین غلام ہے، حکمران آزاد نے یا بدترین غلام نے۔ اللہ دیا بندیا، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، میں کتے نو کتے دے اگے سر سٹیا نہیں ویکھیا، کتا بھاویں کمزور تے ماڑا بھی ہوے تے تگڑے کتے دے اگے آکر جاندہ ہوندا ہے، وہ بھی سر نہیں سٹدا، وہ آندا جڑا بندہ بندیاں دے اگے سر سٹ جاوے، جویں ساڈی قوم تھندار دے اگے سر سٹ جاندی ہے، جویں ساڈی قوم سپاہی دے اگے سر سٹ جاندی ہے، جج دے اگے سر سٹ جاندی ہے، وکیل دے اگے سر سٹ جاندی ہے، جنرل دے اگے سر سٹ جاندی ہے، کرنل دے اگے سر سٹ جاندی ہے، بھاویں پیر ہوے، بھاویں مولوی ہوے، بھاویں عوام دا بندہ ہوے، پوچھل انہاں لکان نو تھاں نہیں لبدی، جس لے بڑے طاقت والے شیطان بندے نو ویکھ لین
علامہ اقبال کہتے ایسا بندہ میرے کو پوچھنا ہے تو کتے نالوں بھی پیدا ہے، اس واسطے کہ کتا دے کتے دے اگے سر نہیں سٹتا، یہ نام مراد انسانوں دے اگے اور حیوانوں دے اگے سر سٹی کھڑا ہے۔ سر سٹن دا حقدار جہد اگے سر سٹیا جاوے، سر جھکایا جاوے، وہ ایک ذات وحدہ لا شریک ہے۔ انسان دا سر صرف دے اگے جھک سکتا ہے، کسی اور انسان دے اگے سر جھک سکتا میں جھکن دا حقدار ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک ذات دے اگے سر سٹ کے سارے دو سر چک لے، جی ایک ذات دے اگے آ کر گیا ہر کسی دے اگے سر سٹنا پینا ہے۔ جڑا اپنے مالک دے اگے سر سٹ سکتا ہے وہ سر کسی جگہ تے نیواں پکی گل ہے دلیو، سر وہ بندے آگے نیوے ہوتے ہیں جڑا بندیاں تو کانا ہو جاتا ہے، جڑا بندیاں تو امیدیں رکھ بیٹھتا ہے، جڑا بندیاں تو لالچا رکھ بیٹھتا ہے۔ اپنی لالچ، اپنی امید، اپنی توقع، اپنی جناب جی محبت، ہر چیز نو اللہ کی طرف لے جاؤ، رب سونے کے نال وابستہ کر دو، ہر کسی کا خوف دل چ اتار دو، ہاں جی ہر کسی کی لالچ دل چ کر دو۔ ایک مالک دا خوف، ایک مالک دی محبت، ایک مالک دی لالچ اپنے دل کے اندر سما لو، خدا دی قسم ہر کسی ظالم دے اگے سر چکن دا تینوں ول آ جائے گا، تینوں بولن دا انداز آ جائے گا، تیری زندگی دے اندر سرور آ جائے گا۔ کلندر اقبال کہتے ہیں آزاد کی کان ہے محکوم کا ایک سال، ایک اللہ دے حکم دے تابع ہو کے، حضور دی شریعت اسلام دے تابع ہو کے آزاد ہو جاتا ہے، دوجا غیران دے حکم دے تھلے لگ جاتا ہے، انسانوں دے حکم دے تھلے لگ جاتا ہے۔ علامہ فرماندے نے انہاں دوواں دی زندگی وچ بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، اتنا کہ آزاد کی کان ہے محکوم کا ایک سال، کہ آزاد بندہ رب دا او دا ایک لہجہ تے غلام دے 100 سال ہون، 100 سال غلام دے ہون، یہ غلامی دی زندگی 100 سالہ جیڑی ہے یہ اندر سوائے بچارے نو مایوسی تو، سوائے جناب جی ذلت و خواری تو اور کچھ نہیں ملنا، اور وہ لہجہ آزاد بندے کا یہ 100 سال نالوں چنگا ہے۔ دوجے لفظ شیر دی ایک دن دی گدڑ دی، بس یہ ویخ لو، شیر دی ایک دن دی تے گدڑ دی 100 سال دی، 100 سالہ زندگی گدڑ دی شیر دی ایک دہاڑ زندگی دا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ گدڑ دے دل چ خوف ہوتا ہے تے شیر بے خوف ہوتا ہے۔ شیر کیوں ہوتا ہے؟ اس واسطے وہ بے خوف ہے، انہوں ڈر کوئی نہیں، وہ آزاد ہے۔ گدڑ بچارا ڈرتا ہے، وہ دل چ خوف ہے، وہ محکوم ہے، انہوں پتا ہے مت تو شیر آ جائے۔ اللہ دیا بندے ہو خدا دا شیر بن جا، جی حیدر کرار سا۔ اللہ اکبر۔ حیدر دا مطلب ہوتا ہے جھاڑیاں والا شیر، جرا جھاڑیاں رہتا ہوئے، بڑا خوفناک شیر ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا جدو میدان جنگ دے اندر قدم رکھتے سن تو آپ رجز پڑھتے سن شیر سمتنی امی حیدرا، فرمایا میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں جھاڑیاں دا شیر ہاں، میں رخ کرا تے بڑھتا سکتا چلا جانا۔ اللہ دیا بندے حضرت حیدر کرار مولا مشکل کشا رب دا شیر بنیا ہے۔ ابو جہل شیطانی لومڑی سی، شیطانی گدڑ سی، ابو جہل دی موت نو رکھ لے ایک پاسے، حیدر کرار دی موت نو رکھ لے ایک پاسے۔ حیدر کرار دی موت تو لکھاں زندگیاں قربان جاون اس واسطے کہ حیدر خدا دا شیر بن کے رہا۔ آزاد کہلاون دا حقدار یا امام حسین ہے، یا حضرت حیدر کرار ہے، حضرت صدیق اکبر ہے، حضرت فاروق اعظم ہے، یا انہوں دے ماتحت رہن والی قوم ہے، اس واسطے کہ وہ قوم اتنا آزاد سی کہ چھوٹے تو چھوٹی گل، بڑے تو بڑا مسئلہ بادشاہ اپنے نو نگاہ ہو کے کہہ دیں سن۔ بادشاہ پتا سی انہوں اصل بھی اپنے رب دے حکم دے تابع ہاں، اپنا حکم، اپنا خوف،
یہاں کے دلوں میں اصل نہیں پانا. اس واسطے وہ بادشاہ اور حکمران جڑے سن وہ بھی ہر سوال کا جواب انسانوں وانگو اپنی قوم نو دے سن. اور وہ قوم ہر چھوٹے تو چھوٹا اور بڑے تو بڑا اعتراض اور سوال اپنے بادشاہ نو کر گزرتے سن. بادشاہ بھی آزاد سن تے عوام بھی. بادشاہ عدل و انصاف والے سن، وہ جواب دے سن. ڈنڈا نہیں سن مارتے، اکھاں نہیں سن وکھاندے کہ جی جناب جی اج دے حکمران کرتے ہیں کہ گل سیدھی کرو تے کتے وانگو گل پی جان. حضرت فاروق اعظم نہیں سن کرتے ہوں. چھوٹے تو چھوٹا بندہ آپ دے اتنے وڈے تو وڈا جے سوال کر لینا سی، فاروق اعظم جواب دین دا پابند ہوتا سی. سختی نہیں سن کرتے، سونا جواب انہوں دے سن. عدل و انصاف نال پیش ہوتے سن. وہ آزاد حکمران، آزاد قوم. آزاد قوم دی نشانی ہوتی ہے یاد رکھنا، آزاد قوم دلیر ہوتی ہے. بولو کی ہوتی ہے؟ جڑا محکوم ہوے، جڑا غلام ہوے تے ناجائز حکمان دا پابند ہوے، وہ دل چ خوف ہوتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے، وہ مارے دے اگے تے اکھاں وکھاندا ہے تے تگڑے دے اگے اودی بیچارے دی تمبی کھل جاتی ہے. اس واسطے کہ وہ بیچارہ غیراں دے ڈر رکھتا ہے. محکوم قوم بزدل ہوتی ہے، آزاد قوم دلیر ہوتی ہے. محکوم قوم بغیرت ہوتی ہے، آزاد قوم غیرت مند ہوتی ہے. محکوم قوم جناب ہاں جی ہمیشہ لالچ اور ایسے خبیث صفتوں سے مبتلا ہوتی ہے. زندہ دل اس قوم میں مک جاتی ہے. اور آزاد قوم زندہ دل ہوتی ہے، زندہ ضمیر ہوتی ہے. ہر پاک صفت اس قوم کے اندر آ جاندیاں نے جیڑی قوم آزاد ہو جاوے. آزاد قوم دلیر ہوتی ہے اور محکوم قوم کی ہوتی ہے؟ بزدل. بولو کی ہوتی ہے؟ بزدل. یہ تو آپ ہی فیصلہ کرنا ہے کہ ایسی دلیر ہے کہ بزدل. اس بزدلی دے اندازے سے لگانے ہون تے مطالعہ چا کرو اپنی تاریخ پاکستان دا. ادھر دیکھو غلامی دی بدترین مثال پاکستان بنیا وزیر اعظم لیاقت علی خان. وزیر اعظم پہلا پاکستان دا وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان نے امریکہ اور انگریز کی غلامی دی بدترین مثال پیش کی تھی. میرے سامنے ڈاکٹر فیروز احمد کی جڑی کتاب پئی ہے اسے کتاب دے صفحہ 33 دے وچوں حوالہ پیش کرن لگا. 1950 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امریکی اعلی افسروں، ایوان نمائندگان، تاجروں اور صحافیوں کو یقین دلایا کہ پاکستان سرمایہ دارانہ طرز معیشت سے منسلک رہے گا اور آزاد دنیا کے دفاع میں یقین رکھتا ہے. مزید انہیں اپنے بیان کے اندر رکھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جارحیت کا مقابلہ کرنے کا عزم کر چکے ہیں. اس کام میں آپ پاکستان کو اپنا دوست پائیں گے. یہ جملے یہ لفظ جڑے اردو دے تواڈے سامنے پڑے نے یہ تواڈے بے ضمیر وزیر اعظم پہلا وزیر اعظم پاکستان نواب لیاقت علی خان دے بے ضمیری دے جملے نے جڑے امریکہ کے اندر انہیں بولے. ایک ایک لفظ تو غلامی دا توق واضح ہو رہا ہے. ایک ایک لفظ تو ایک ایک کلمے تو غلامی دی بدترین مثال سامنے آ رہی ہے. یہ ٹھوٹا لے گیا امداد منگل دا انگریزاں تے بوہے تے نواب لیاقت علی خان اور انہوں نے جا کے کیا کہ اساں سرمایہ دارانہ طرز معیشت. کیا مطلب کہ اے جی تے ملک کے اندر حال کے اندر ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ ایک نو پتا کوئی نہیں دولت کنی ہے میرے کو، دوجا ٹکر نو ترسے، دوجا بجلی دے بلوں ترسے، دوجا مکان دے کرایے نو ترسے، دوجا یہ حال ہے کہ دن ب دن پست تو پست ہوتا جائے، وہ دن ب دن ڈین تو ڈین فراؤن تو فراؤن بنتا جائے، وہ ہاتھ کے اندر پوری انسانیت کی معیشت روزگار آ جائے. اور خوخار جی مرضی اپنی معیشت اور مسلمانوں کی معیشت نال انہوں کی زندگی نال کھیڈتا رہے، انسانوں کی زندگی نال. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. اسلام کے اندر حرام اور فرونی نظام انہوں آخیا گیا ہے. اس کافرانہ نظام کی سب تو پہلو حمایت کرنے والا بے غیرت شیطان وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان ہے، جہاں
جھوٹا لے کے جدو گیا امریکہ انہوں پتا سی ہوں یہ حق کی گل نہ کی تو چھلڑ چار نہیں لگن گے، اس واسطے انہوں دے تھلے لگ گیا۔ غلامی کی بدترین مثال پیش کر کے مسلم قوم نو اس بے غیرت وزیر اعظم نے قوم نو امریکہ دے اگے ویچ کے سٹ دیتا۔ قوم انہوں دے تھلے پہلے دن تو ادو لگ گئی پاکستان بننے تو بعد جب نواب لیاقت علی خان بغیرت نے امریکہ دے اگے جھوٹا اپنا لے گیا ہے، اس نے اتنا اپنے مالک سے اعتماد نہیں سی کہ جڑا مالک پتھر کے اندر کیڑے نے روزی پہنچا ہے اور پاکستانی قوم دی روزگار عزت نال انہوں فراہم کر سکتا ہے، انہوں عطا کر سکتا ہے۔ پاکستان جو بنیا سی وہ حق یہ بنتا سی اسے ملک کے اندر رہندا یا مستفا دے درخت دستے جانا یا داتا گنج بخش کے دربار سے جانا۔ مینو قسم خدا دی حضور داتا گنج بخش میرے محبوب خدا دے اتنے بڑے نائب و تقسیم کار نے کہ حضور داتا کا دتا بھی انہوں کو نہیں سی مک سکتا۔ وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان جہاں نام شرائط رکھو لیاقت کی بجائے غلامی دا پہلا بھی پاکستانی قوم نو پاکستان بننے تو بعد اس نے ہی بیجیا ہے۔ وہ فکرے دیکھو، ایک انہیں امریکہ کی حمایت کی تھی سرمایہ نظام دی، دوسرے نے آخیا آزاد دنیا پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آزاد دنیا کے لفظ کی مضمرے کی معنی رکھتے ہیں؟ آزاد دنیا کا مطلب سی کہ ایسا اسلام نافذ نہیں ہونے دینا، اسلام تو قوم نو آزاد رکھنا ہے، قرآن تو قوم نو آزاد رکھنا ہے، امریکہ تو غلام رکھنا ہے۔ یہ دوجا وہ فکرا اور تیجا اس ظالم دا فکرا جڑا سمندر سٹو تے گند پی جائے، پوری دنیا سے بدبو پھیل جائے، وہ غلیظ فکرا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جارحیت کا مقابلہ کرنے کا عزم کر چکے ہیں۔ امریکہ نو کہہ رہا ہے کہ امریکہ اسی سمجھنے ہاں تو ظلم دے خلاف ہے، امریکہ ظلم دے خلاف، اسی طرح ہی ہے جی میں آخو شیطان برائی دے خلاف ہے۔ کی خیال ہے بھائی؟ کیا شیطان بھی برائی کے خلاف ہوئے گا؟ کنجر بغیرتی کے خلاف ہوئے گا؟ سور پلیتی کے خلاف ہوئے گا؟ بگیار بکری چیرن کے خلاف ہوئے گا؟ اس بے ضمیر کا فکرہ دیکھو کہ آپ جارحیت، ہم جانتے ہیں کہ آپ جارحیت کا مقابلہ کرنے کا عزم کر چکے ہیں۔ اسلام کو جارحانہ نظام، ظالمانہ نظام، کافرانہ نظام امریکہ ثابت کرتا ہے، اور پہلا نواب لیاقت علی خان وزیر اعظم وہ یہ بکواس کر رہا ہے کہ ایسا امریکہ دی پوری حمایت کریں گے۔ اس دن تو امریکہ نے امداد ترقیاتی منصوبے واسطے امداد دے چند چھلڑ تے پا دیتے، مگر وہ ان سی حقیقت کہ انہاں پیسوں دا ایک بہت بڑا سنگل سی جڑا پوری قوم دے گل دے اندر اس لیے پی گیا سی۔ وہ سب وہ اجدہا قوم نو حالے تک کٹ رہا ہے جب تک قوم اس غلامی کی زنجیر جکڑی رہے گی، پاکستانی قوم بے زمینی کی زنجیر جکڑی رہے گی۔ اس ساری لعنت دا عذاب نواب لیاقت علی خان دی روح نو پہنچتا رہے گا۔ تاریخ پاکستان لکھنے والے ایسی حقیقت نو کیوں چھپا ہو؟ کچھ شرم کر لو، تسانی اسے قوم دی اولاد ہو، اس قوم دا سرمایہ کھاندے ہو، اس قوم دی کمائی کھاندے ہو، اس قوم دا حق تے ادا کریا کرو۔ میں ڈاکٹر فیروز احمد کی کتاب کا حوالہ پیش کیتا ہے، حوالہ انہوں نے گھر کا ہے، فقیر اتنے ہاشیا سنجی کر رہا ہے، میں اتنے ہاشیا تو سر چڑھائی ہے۔ یہ پہلی مثال غلامی دی ٹکر دی خاطر،
جے یقین ایمان رب نال ہوندا تے کدی انج دی غلامی دی مثال قائم پر بےماناں نو خدا تے یقین بھی تے ہو گیا. علامہ اقبال فرماندے نے سننا تہذیب حاضر کے گرفتار، سننا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. کہہ دینا سبحان اللہ. میرے اگے جنہ مجمع بیٹھا تھی تے آزاد ہونا پکی گل ہے. غور فرماؤ، کلندر اقبال کہنا بے یقینی رب دی ذات تے یقین نہ ہونا کہ جی اسی اپنے آپ اگر اسی کسے کو امداد نہ منگی، اصا انگریزوں کی جی مخالفت کی پھر بھوکے مر جاواں گے، پھر جیونا ساڈا محال ہو جائے گا، پھر اسی تنگ ہو جاواں گے، معیشت ختم ہو جائے گی، روزگار مک جائے گا. علامہ اقبال کہندا ہے سے بے یقینی نو غلامی نالوں پہلا پیاکھ دے آندا بے یقینی جدو پیدا ہو جاندی ہے غلامی ادو ہی آندی ہے. اللہ دے بندے جے آزاد ہونا چاہنا ہے پہلو اپنے رب تے نال یقین جوڑ لے. اولیاء کا ہے فیضان، تینوں میں دساں آزادی کیا ہے، آزاد قوم کیا ہے. گو آج کل ہائے ہائے ترانے گائے جاندے نے آزادی کے موقع پہ، اس نام نہاد آزادی کے موقع پہ ترانے گائے جاندے نے. پھر وہ ترانے دے الفاظ بڑے انوکھے نے، بڑے عجیب نے. وہ کی بے ضمیری دے الفاظ نے. قائد اعظم دیے سی امانت نو میرے دوستو سدا آباد رکھنا، دن 14 اگست کا یاد رکھنا. وہ دن 14 اگست کا یاد رکھنا، قائد اعظم دی ایسی امانت نو میرے دوستو سدا آباد رکھنا، دن 14 اگست کا یاد رکھنا. یہ ترانہ گایا جاتا ہے. ادھر دیکھو پہلی غلامی یہ عجیب ترانے کے اندر بھی غلامی کے بول پھٹے پے. دن 14 اگست کا، اگست بھی مہینہ انگریزوں کا، وہ بھی 14ویں تاریخ انگریزی دی. یہ آتا دن 14 اگست کا یاد رکھنا. اس شیطان نو رمضان دے مہینے دی 27ویں یاد نہیں آئی، لیلۃ القدر نہیں یاد آئی. اسے رمضان دے مہینے دے اندر جنگ بدر ہوئی، مسلمان قوم دی آزادی دی تاسیس ہو بنیاد رمضان دے مہینے میں مصطفیٰ کریم نے رکھ دیتی سی. حضور پہلی ایک توسلے لا دیتی آزادی دی جسلے جنگ بدر کملی والے نے کی تھی. تے وڈیرے تے پھنے خاں تے جگیردار تے سرمایہ داراں سرکار نے مکے دے چودھریاں نو وڈ کے قدماں دے اندر حضرت بلال دے پیروں چھٹ کے دس دیتا کہ آزادی اج میں کرا دیتی ہے کہ غلام جڑے سن بلال جیسے انہوں کے پیروں کے اندر سرداروں کے سر رکھ دیتے. اور دیکھو
پھر سرکار نے ہمیشہ لئی اور چدراہٹ کا خیال اور اپنی باطل حاکمیت کا خیال لوگوں کے دلوں کڈن کی خاطر جہاں کہ انسان ناپاک فطرت رکھنے والا اپنے دل کے اندر ایک گھمنڈ رکھتا ہے کہ میں مالک ہاں تو فلانا میرے تھلے لگا ہے. اس گھمنڈ باطل گمان اور سننے باطل تو کٹر کی خاطر کملی والے نے اذان پڑھنے کا کم رب وال غلامن کا کم ایک ادنا دے غلام حضرت بلال جڑا مکے دے بازار کے اندر سودے سامان لون مرچ وانگو وکدا رہا سی اس لون مرچا وانگو وکن والے بلال نو رب سونے دے اعلان اذان دی خاطر حضور نے منتخب کر دیتا تاکہ جتنے بھی حاکمیت اور غرور اور گھمنڈ رکھنے والے نے انہوں کے غرور اور گھمنڈ نو خاص نظر ملا دیتا جائے کہ اسے بلال دے آواز نو سن کے اپنے مربے چھڈ کے اپنی دکان چھڈ کے اپنی ہر شے چھڈ کے خانہ خدا کے اندر آ جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ جیڑا غلام بھی ہوئے لیکن جب وہ اپنے مالک کا تابع ہو جائے اپنے خدا وحدہ لا شریک کا فرمانبردار بن جائے پھر سارے حاکم وہ اعلان در پہ لبیک کہتے حاضر خدمت ہو جاتے ہیں. اس واسطے کہ ہوں بول بلال دے زبان بلال دی سی پر حکم تے اعلان رب خدا دا سی رب العالمین دا سی اللہ دا بندہ میرے کریم مولا مصطفیٰ نے آزادی دی بنیاد جنگ بدر والے دن رمضان دے مہینے چ رکھی. پاکستان بھی 27 رمضان المبارک نو آزاد ہوا مگر انہاں غلاماں نے انہاں نوکراں نے انہاں جناب جی جھاڑو چکلے چکا نے انہاں جناب جی در در کی بھیک منگن والوں نے 27 در کی بھیک منگن والوں نے 27 رمضان کی بجائے کنجرا نے کی بول بولیا تے کی گیت گایا تے کی پڑھنا پڑیا دن 14 اگست کا یاد رکھنا اور اگے کی آدھے نے قائد اعظم دی ضمانت نو میرے دوستو سدا آباد رکھنا. میں کیا دسو بےمانا محمد علی جناح دی امانت وڈی ہے یا رب العالمین دی امانت قرآن وڈا ہے؟ محمد علی جناح دی امانت وڈی ہے یا رب العالمین دی امانت قرآن وڈا ہے؟ زمینوں بغیر تو شرم کرو یا کلمہ مصطفیٰ دا چھڈ دیو. منافقو عبداللہ بن ابی دی نسل نہ بنو ایک دھڑا مارو ایک دھڑے سے کھلو دو بیڑیاں پہ لت نہ کرو نہ ادھر جوگے رہو گے نہ ادھر جوگے رہو گے ایک بنے لگ جاؤ. کیسی عجیب گل ہے. محمد علی جناح دی امانت آدھے نو سدا آباد رکھو تے رب دا قرآن مصطفیٰ کریم دا دین انہوں برباد کیتی کھڑے جڑا قرآن نو برباد کیتی کھڑا ہے وہ محمد علی جناح دی امانت دی حفاظت کیا کردا ہے. مینوں قسم خدا دی لکھا محمد علی جناح جانی میرے رب دے حبیب محبوب خدا دے قدماں دی دھول برابر بھی نہیں ہو سکدے. سنا مسلمانوں محمد علی جناح کی امانت پاکستان کے خطے کی حفاظت
کی بیٹھے نے. قرآن کی بربادی کی ہے جڑی حقیقت تے اپنی بربادی ہے. اللہ دے قرآن نو نقصان نہیں پہنچتا، چگا برباد کرتا ہے اپنا وہ بندہ جڑا قرآن تو مکھ پھیر لینا ہے. جی کوئی دوائی نہ کھاوے تو اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا. دوائی کا کی قصور ہے؟ دوائی کا کی نقصان ہے؟ محمد علی جنابی امانت خطہ پاکستان بھی حفاظت واسطے انہیں گیت بنا دیتے ہیں. قرآن نالے اشر پہ آتا ہے. قرآن جناب اخباروں کے اتنے لکھا نالیاں کے اندر پیا جانا ہے. رب دی امانت نالے اشر ہو رہا ہے. رب دی امانت نالے اشر ہو رہا ہے. ایک پاسے جناب انگریز کا قانون، دوجے پاسے قرآن نو نالیاں دے اندر قرآن جناب منسوخ کر کے قرآن نے حکم نو ختم کر کے کافر دا حکم چلاون والے آؤ. تینوں شرم نہیں آئی؟ اللہ دے پاک قرآن دی امانت نو، اللہ دے محبوب دی امانت نو، مولا حسین دی امانت دا پاس نہیں کیتا. محبوب دی امانت دا خیال نہیں رکھا. سمجھ لو جڑا حضور دی امانت دی خیانت کر دے وہ کول اپنی امانت بھی نہیں بچ سکتی. پھر تو پاکستان میں تو نہیں بچا سکیا. ادھا ملک پاکستان دا کیویں بنگال دا گیا گیا کہ نہیں گیا؟ وہ کیوں گیا سی؟ اس واسطے کہ امانت خدا دا پاس انہاں نہیں کیتا. محمد علی ادھر دیکھو، اے بھائی آندا مینوں ڈگا لگ، اے میرے دعوے تے دلیل سامنے. اے سارا ایک کی ہے، اے خانے کعبے دیاں جالیاں نے جنہ تے رب دا قرآن لکھیا ہے. ایک قرآن نالیاں دے اندر جاوے اور خود گورنمنٹ کافر دے قانون دے گٹر چوٹا مار کے رب دے قرآن دے آب حیات تو دور ہو جائے تو پھر محمد علی جناب دی امانت دی حفاظت تے گیت پڑھن. پھر میں یہ آخا گا کہ جدوں شرم نہ ہوئے لا دیتی لوئی تو کی کرے گا کوئی بندہ ہو جو بے شرم گیا. آزادی دیا مثالاں کوئی ایک مینو ثابت کر دیں. اور دوسری مثال لگے سنو. صدر محمد ایوب کا نام سنیا؟ ایوب خان وہ کون سی؟ فوجی کتا. کون سی؟ فوجی کتے جڑے چوریاں نہیں لبتے، وہ چوری نہیں لبتے کتے. ایوب خان کا حال سنو. بس قوم سے صدقے جائیے جڑی آزادی دے جشن پہ منا دیے اور آخیا بھی بے شرم دی کنڈ چ نکلیا درخت تو اس آخیا چلو چھائے بوا دے. قوم جو بے شرم ہو گئی تو آدھی چھائے بوا دے. ہونا ادھر دیکھو اسے کتاب کا حوالہ صفحہ نمبر 35 ڈبل ایس کے کا پاکستان کا پہلا 5 سالہ منصوبہ مکمل ہو. بری فوج کے کمانڈر جنرل ایوب خان نے جو تازہ امریکہ سے لوٹ کر آئے تھے ملک فیروز خان نون کی حکومت کا تختہ الٹ کر پاکستان میں فوجی امریت قائم کر دی. 5 مہینوں کے اندر ہی اندر یعنی 5 مارچ 1959 کو انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایک نئے باہمی فوجی معاہدے پر دستخط کیے اور ایک خفیہ سمجھوتے کے تحت امریکہ کو پشاور میں ایک جاسوسی اڈے کی اجازت دے دی. یاد رہے کہ اس اڈے سے امریکی جاسوس فرانسس گیری پاورز نے اس U-2 طیارے کی پرواز کی تھی جس کو روس نے راکٹ کے ذریعے مار گرایا تھا اور جس کی وجہ سے شدید عالمی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی. اس عبارت کا مطلب یہ صفحہ نمبر 35 کتاب ڈاکٹر فرید احمد PhD ڈاکٹر نے لکھی ہے. کتاب انہوں نے کافی حوالہ فقیر کیا پیش کرتا ہے. دوجے لفظ لکھن بھی ماسٹر کا منہ بھی سبحان اللہ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. آہو جی انہوں نے شگرد فقیر انہوں کی کتاب پڑھ گیا والا بہر سیتا لکھتا ہے. صدر ایوب خان نے امریکہ کا دورہ کیتا پیسے لین واسطے گیا. واسطے اچھا بھائی ادھر دیکھو کدی کسی وہابی کول بھی سنیا جی بھی صدر ایوب مشرک سی کیوں کہ امریکہ کو گیا پیسے لین واسطے؟ کدی سنیا جی؟ نواب لیاقت علی خان کے خلاف بھی کدی سنیا؟
کہ خدا دا بوا چھڈ کے تے او گیا یہودی دے بوئے سے تے انہیں کیتا شرک. اور کبھی کسی بھابی نو اتنے یاد آ رہا ہے اور کیوں یاد آ رہا ہے؟ بھابی نو پتا ہے میں بھی اسے درد چھلے کھانا وا اسے درد چھلے نواب لیاقت علی خان نے کھادا ہے. میں بھابی سانو در یہودی دا مبارک سانو در مصطفیٰ تے داتا دا مبارک. نہیں بول سکتے رسول کے رسول کے زندگی دیکھو طرفہ تماشا اس ابلیس دی توحید رکھنے والے ملوانے نو کبھی یہ تو فتوا یاد نہیں آیا. میں اس ملا تو پوچھنا اور ابلیسا اے دس کیا امریکہ خدا ہے وہ ڈر تو جھوٹا لگانا شرک نہیں بنتا. لکھا ہے تینوں عزا کا لگتا ہے ان کی حالت کیوں نہیں یاد آتی پر کیا یاد آئے ملوانے تم بھی اسے درد پچھاڑی ہے اور تیرے پیو درد بھی اسے در تو منگتے سن. یاد رکھ لے تینوں وہی در مبارک سانو در داتا دا مبارک. بندو کبھی نہیں کبھی نہیں انہوں نے شرکا فتوا لاؤ گے نہیں تو آپ بھی مشرک ہو جاؤ گے کیونکہ انہوں یہودی نال یاری آ میں اگلے جمعے پہ کھولاں گا انشاءاللہ انج کھولاں گا وہابیاں دیا نسواں رومن گیا سارے نال چشتی کر کی جاؤ مینو تمکیاں دے والے آنا ادھروں پڑھ دیا کلا املک لنفسی نفع ولا ضر ولا نفع. حبیبہ فرمان میں نفع نقصان اے وہابی مذہب بار بار بولتا ہے آندے نے کوئی نفع نقصان نہیں مالک کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا اللہ تو سنو نہ کوئی نفع دے سکتا نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. میں پوچھنا وا بابو جب سنیا موڑیاں نو قتل دیا دھمکیاں دیں اس لیے کیا گل ہے تھی آپ رب بن بیٹھ دو کیا تھی اس لیے وہی سوچ دو اصا نفع بھی دے لینا اصا نقصان بھی دے لینا تھی دھمکیاں دیں مانو اپنے مذہب پہ کھلو جاؤ ساڈا ایمان سنیا دا رب تو سوا نفع نقصان کوئی نہیں دے سکتا. پر کوئی گل نہیں وہ بھی اسے دی نسل اپنے ابے کو منگنا کدو شرک ہوں ابے اپنے کو منگنے بھی شرک نہیں بنتا بھی تو اسے دے غلام نے غلامی دی تو گل میں کیا کرنا اللہ دیا بندے ذرا غور کر. صدر ایوب نے پہلا اڈا جاسوسی کہڑا اڈا جاسوسی دا اڈا امریکہ نو دتا اے حوالہ سامنے پیا کہڑے شہر کے اندر پشاور بولو کہڑے شہر کے اندر گل سنو میری پیارے ہو میرے جمعہ کے سبق پڑھیا بندہ اللہ دی مہربانی نال کسے باطل نو کسکن نہیں دے گا. یہ پورا ایک سبق ہوتا ہے مت تھی سمجھو جناب کہ میں لگ پینا تقریر سنا کے تو پھر جناب جی کپڑا چاڑ کے تھی کر گئے تو نہ تے کچھ پلے پیا نہ کسی سے جناب جی نہ یہ پورا ایک سبق ہے. پشاور کے اندر صدر ایوب خان آدھے صحیح نے پٹھان بغیرت ہوے تو پکا بغیرت ہوتا ہے جو غیرت مند ہوے تو بڑا بڑا غیرت مند ہوتا ہے. پٹھان غیرت مند ہوے تو پھر بھی بے مثال ہوتا ہے تو جب بغیرت بن جائے تو بھی انہیں ایسی مکالا ملیا ایسی تباہی کی تھی. پشاور کے اندر امریکہ کا جاسوسی اڈا لوایا اس جاسوسی اڈے تو یو طیارہ اڈیا امریکہ کا جاسوس نے انہیں اڈایا فرانسس گیری پاورس وہ نام سی
انہیں اڈایا تیارہ، روس نے اس تیارے نو مار گرایا، ایک عالمی کشیدگی پیدا ہو گئی اس کے گرامن کی وجہ نال۔ توجہ، کیا آزاد قوم دا یہ حق بنتا ہے اپنے گھر دے اندر دشمن نو جاسوس بنا کے بٹھا دے؟ بولو تو صحیح ذرا۔ جنہ کا صدر کا حال ہے، صدر ایوب، میں نہ جڑا ہوں جرنل آیا ہے یہ نرا ان مکالا ہونا نہیں ہے، یہ جنسی ساری کتی ہے۔ ایمان ہے۔ لاہور سو غلامی کی تیجی مثال، انٹیلیجنس دے افسر نے فقیر تک خبر پہنچائی ہے۔ میں نام نہیں ظاہر کرتا، وقت آیا تو سامنے کر سکنا وا۔ ہندوستان دا جاسوس سہاوا جیل دے کول سہاوے پھڑیا، انٹیلیجنس نے جیل بند کرن لگے، جنرل آ گیا سرکاری گڈی دے اتنے، کہنے لگا ادھر ہٹ جاؤ، ادھر آ جاؤ، کیوں جاسوس اندر کر رہے؟ وہ آدھے ایسا انہوں دے دیتا، انہیں گڈی بٹھایا، سہاوے تن روڈ نکلتا سیدھا بارڈر والے پاسے لے گیا، اچھا پیچھے پیچھے گڈیاں لا دیتی۔ وہ جنرل جدوں جنگل پہنچا گم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ دوسری بہار سان ملا تو وہ جنرل وائرلیس ملا کے فون کر رہا ہے، وائرلیس کر رہا ہے ہندوستان۔ انہیں پھڑ لیا، انہیں آخیا بھی تصا پھڑ لیا مینو، میں مجرم ہوں، جو مرضی کرو، لیکن گل سنو، مینو مار کے کی کرو گے؟ میں انڈیا دا خاص آدمی ہوں، تا جرنل ہوں، اور میں ایک کلا نہیں، تے افسران رل کے میں BCO، میں 100 بندے کرنل کرائے نے، کوئی جرنل کرائے نے، کوئی برگیڈیئر کرائے نے، بندے انڈیا دے نے، ہے تاری فوج دے افسر نے۔ ایمان نال دس، انڈیا دے جرنل، امریکہ دے جرنل، بدترین غلام، قوم ملک دے قاتل، پہلے جب کارگل دے محل دے ہندوستانی فوج نے اس کو حملہ کرنے لگے نے، کرنل تو اجازت منگی ہے فوجیاں نے کہ سانو خیر کھولنے کی اجازت ہوئے۔ کرنل نے جواب دیتا ہے خبردار، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہاں ہتھیار تھلے کیتے نے، سینکڑے مر گئے نے۔ ایک بدترین فوج دی بدترین غلامی دی مثال ایک اور سنو کہ اے ساری فوج جب عراق دے کویت دی جنگ ہوئی ہے، اقوام متحدہ دے اشارے دے، اقوام متحدہ دے آرڈر دے اتنے ساری فوج حضور غوث پاک دے دربار شہید کرنے واسطے تر گئی ہے۔ اقوام متحدہ اور امریکہ دی فوج نے روکے عراق کے اندر مولا مشکل کشا کے دربار سے بمباری چڑھ گئی ہے۔ ایمان نال دس، جیڑی حضور دے داماد حیدر کرار اور میرے مصطفیٰ دے لخت جگر ساری کائنات دے غوث اعظم غوث پاک کے دربار سے مسلمان عراقیاں دے اوپر حملے کرنے واسطے امریکہ دے حکم تے گئی ہے، اور فوج امریکہ دی بدترین غلام ہے کہ آزاد ہے۔ اپنے ضمیر دی گواہی بول کے دو، وہ غلام ہے کہ آزاد ہے؟ غلام ہے۔ معلوم ہو جائے کتی جنسی پیڑی ہے، یہ جنسی سپاں دے پتر کدی متر نہ ہوں گے، پاوے چڑیاں دھد دی آئی ہے۔ سکولوں میں بڑے تو سپاں انگریزوں کے پتر بن گئے، تائیں
پچھاڑیاں جدو نکل کے آتے ہیں پھر سارے گاٹے دے چھرا رکھ لیندے نے یہاں سانو تے آپ ہی وڈنا کیونکہ سپاں دے پتر بن گئے پھر انسانوں دے آپ ہی دشمن بن جان گے اللہ دیا بندے آزادی دے جناب جشن منا لیا ذرا اپنی زندگی دا تاریخ دا مطالعہ تے کر کے ویخ آزاد قوم بنتے ہیں کہ نہیں بنتے اسی جناب آزادی دی حالے تک غلامی دی زنجیر اپنے گلے دندر پائی ہے اللہ دے بندے قوم آزاد اس لیے بنتی جب مستفا کریم دے تابے دار بن جاتی میں ایک نقطے تک پہنچا آزادی دا جشن ہوتا ہے فلمی کنجر پورا ایک ڈانس تے میلہ تے جناب ناچ گانے تے پورے منڈے جناب سلنسر نہیں ہوتے موٹر سائیکل آدھے اور سلنسر دے وچ کپی ہوتی ہے اور کپی کھ کے ٹرکاؤں یہ کی ہے جی یہ آزادی منائی جا رہی ہے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے مردہ کام ہے بعد مردہ کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے آزادی کا دن لوگوں کے کن پار کے آزادی کا منا ہے آزادی کا جشن اور ادھر دیکھو جلو پارک نہیں اتوں منڈی سارے پنڈی کے منڈے بھی گئے نے اتوں اتے گئے نے اتے کڑیاں تے منڈے آزادی منا سن پے تے پھر منڈے کی کرتے سن سرلیاں پچا کے لڑکیاں دے لتاں دے وچ چھڈ دے سن تے پھر او سرلی پٹاکا لتاں دے وچوں مسلمان دی دھی بہن دے لتاں دے وچوں لنگ کے دوجے پاسے جاندا سی تے منڈا آندا سی آزاد ہو گیا کی ہو گئے لکھ لعنت واہ ماسٹر صاحب کہو جہ آزاد تیار کیتے ہیں پروفیسر صاحب میں چنو تقریر کر رہا سا میری تقریر دے دوران ایک شیطان اٹھیا سپیکر انہیں دوجا کھول لیا انہیں مجھ دا اعلان 1 بجے شروع کر دیتا آدھا بھائی مجھ گواچی ہے وہ بند ہویا میں آخیا اللہ دے بندے مجھ لبن واسطے میں تینوں اڈے دس دینا اتنے جا سدھی اس ڈیرے سے تینوں مجھ ملے گی آخر وہ کہڑے میں آخیا فوج کے پولیس والے ڈیرے سے ٹر جا ساریا ہی انگریزی مجھا میں تمہیں شرط پہ آنا جنہیں آپ اپنی مجھ لبنی ہوگی گواچی ہوگی وہ انگریزی مجھے ساریا تمہیں تھانے لبن گیا یا فوجیاں کی چھاونی لبن گیا میں کیا اللہ دے بندے آج فوجی سنڈے کسی نے گواچے عمر سنڈے گواچے عمر پھر جاؤ سکولوں کے اندر ماسٹر دے پروفیسر انگریزی سنڈے دے وہ مجھا تے سبحان اللہ سرنیاں پٹا کے تیاں نے لتاں دے وچوں پتہ نہیں ہور کی کچھ کیتا ہونا پٹاکے تے لنگ گئے ہور کی کیتا ہونا کی پتہ جشن پیا منیتا ہے میں کہا جشن ضرور ہے آزادی ضرور ہے مگر کعبے تو انگریز تو نہیں انگریز دے کھلے دے ہر ویلے سر دے اوپر کھلوتے نے یہ آزادی اسلام تو ہے یہ آزادی قرآن تو ہے یہ آزادی خدا تو ہے یہ آزادی رسول تو ہے یہ آزادی دین اسلام تو ہے یہ آزادی شرم و حیا تو ہے یہ آزادی غیرت تو ہے یہ آزادی ایمان تو ہے یہ آزادی اپنے منا دے اللہ دیا بندو اگر انگریز کی آزادی دی گل کریے حالے تک قوم آزاد ہوئی تو جی آخو تو اقبال نے بھی ایک سٹ لائیے پر چنگی لائی وہ سٹ بھی سنا دیا کلندر اقبال کہنے ہے کس کی یہ جرات کے مسلمان کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو آتش قدع پارس چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو کرے خود تازہ شریعت ایجاد ہے مملکت ہند میں طرف تماشا اسلام ہے معبوس مسلمان ہے آزاد اقبال آندا بابا قوم آزاد ہو گئی قوم کیویں آخر آزاد ہو گئی ہے جی کوئی نبی نو بکواس کرتا تو آزاد ہے کوئی پھرنے والا کوئی نہیں
کوئی ولیاں نو بھونکدا تے پھڑن والا کوئی نہیں، کوئی اپنے دھی دے سودے کردا تے پھڑن والا کوئی نہیں، کوئی غیرت ایمان ویچدا تے پھڑن والا کوئی نہیں، یہ ساری قوم آزاد ہے، پر انج دی آزاد اقبال کہتا ہے انج آزاد ہو گئے یہ تے کعبے دے اندر انگریزی بت رکھ سکتے ہیں۔ مسلمان کعبے وچ اچھا گل تو بڑی پرانی کر گیا، پر ہوں واقعی صحیح گل ہے، انگریزی بت کعبے دے وچ کھلوتے ہیں۔ بتی اڈے چھاپن والے بھابی نے نقشہ انہیں چھاپیا، جنہیں اتے بلے یہودیاں نو دعوت دین والے انہیں وہ چاٹ چھاپیا ہے جہد نقشہ بنیا ہے، اتے انگریزی اڈیاں دا کعبہ شریف دے نال بھی امریکہ دا اڈا ہے، حضور دے روضہ پاک نال بھی امریکہ دے اڈے نے، اتے جڑے سعودیہ حکمران نے وہ نہیں جا سکتے بغیر اجازت تو، امریکہ والے بغیر اجازت تو اتنے آتے ہیں، انہوں اڈیا کے اتنے اقبال پہلو کہہ گیا سی چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدا پارس کرے پارس آتش کدا بنا دے، کعبے میں اگ سٹ کے پوجن لگ پڑے ایڈا مسلمان، جدوں کوئی مولوی اعتراض کرے آخے مولوی جی جتھے کوئی لگا لگے ہی رہے، مولوی جی اسلام میں سختی نہیں ہے، سانو کعبے دے اندر اگ دی پوجا کرن دیو، تسی ایک پاسے مسلا ڈالو، تسی سانو نہ چھیڑو اسی تانوں نہیں پھیر دے۔ اقبال آندا بابا آزاد مسلمان چاہے تو کرے کعبے کو آتش کے دے پاس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد، قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر، قرآن نو ایک کھیل دا میدان بنا کے، قرآن نو کھیل دا میدان بنا کے جی میں مرضی پیا مروڑے توڑے، یہ بابا آزاد جو ہوا جی میں مرضی کیا کر سکتا ہے، جی میں چنگی نہیں چنگی چنگی امر سدھو اتنے تو کوئی شیطان یہودی ٹولا نکلیا نواں، جی میں وہ موسم ساون کا ہوتا نا تو بارشاں ہوتی نے تو پھر ڈڈیاں نکیاں نکیاں ڈڈیاں تے ڈڈو انج اٹھتے ہیں جناب، ہوں سکول دے اندر سکولوں کی انج بارش جو یہودی بارش ہوتی ہے نا، پھر وچوں ہر بندہ انج نویں تو نواں جناب حضور دے دین دا دشمن تو مخالف اٹھ کے بہن نویں نویں نعرے شروع کر دے گا، تو قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر نویں شریعت ایجاد کر لینا اپنی، ہوں امر سدھو چنگی تو پمفلٹ چھپ کے شاہ ہوں نے پے، ادارہ تحقیق کوئی شاطل مسلمین اتنے کوئی کھلیا ہے، منافقہ نے نام ہی کیسا عجیب رکھا ہے، قرآن دیا تفسیراں دی کٹ وٹ اگا پچھا توڑ تاڑ کے انہیں شہ کر دیتا ہے کہ کون کہہ جناب عورت سے پردہ ہے، عورت بغیر پردے سے رہے، ہوں نہ انہیں قرآن کے دوجے آیتاں پڑھیاں، دوجی آیتاں انہیں کٹ دیتی قرآن دیا، کٹ وٹ کر کے سطر والی آیت نو حجاب سے لا دیتا ہے، حالانکہ سطر پوشی اور ہے حجاب اور ہے، مگر انہیں اپنے آپ انہوں حکومت نے نہیں کچھ آخنا، کیوں کہ جرنل دی اس کوشش ہے کہ جرنل کی ماں ننگی ہو جائے، ایمان نہ جرنل تے فوجی ساڈے تہار اس کوشش نے کہ انہیں دیا ماوا ننگیا ہو جائے، اور دسو ماوا مشترکہ نہیں ہوندیاں، بولو تو صحیح، بہناں مشترکہ نہیں ہوندیاں، جب میں سوچاں گا کسی بھی بہن ننگی ہوے تو میں اپنی کیا کرنا، عزت مشترکہ ہوندیاں نے اسلام دے اندر، مگر وہ جب خود سکول دے اندر گول گپے تے گول گپیاں کھوا کے بنا کے پلا کے تے پردے کپڑے لا لا کے سٹنے نے پے، یہاں کتوں کدوں خیال آنا ہے کہ کی پیا پونکتا ہے، کیوں قرآن دی آیتاں بدلتا ہے پیا، مگر آزاد جو ہوئی قوم آزاد نہیں کرتی ہے، آزادی یہ حال کرتی ہے، قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر، چاہے تو کرے خود کتاب شریعت ایجاد،
اور ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد۔ اقبال کہتا ہے پورے اس نے ہندوستان کٹھا جو سارا کم سی، علامہ اقبال کہتا ہے اے ساری سلطنت کے اندر ابھی بھی صورت ہے مسلمان قید، مسلمان آزاد، اسلام قید دے وچ۔ قید کون ہے؟ اسلام قید تے مسلم آزاد۔ اسلام کی ہے اسلام قید۔ اچھا چلو اسلام جو قید نہیں نا، تھی اس طرح کرو، تھی کسی جج نو آخو جا رب دے قرآن دا فیصلہ چور دا ہاتھ کٹنا، تو ایک دا ہاتھ تے کٹ دے، پھر ویک پاکستانی حکمران اس قرآن تے عمل کرنے والے نال کی کر دیں کیتا تو انہیں قرآن پہ ملے نا۔ سارے کو سارے کٹ فکتا فرمایا چور مرد تے چور عورت دا ہاتھ کٹ لو، رب دے قرآن تو عمل جج کر لو، پوری گورنمنٹ اندر ٹوٹ پائے گی، وہ مقدمہ بن جائے گا۔ کیوں تو جرم کیتا ہی، تو گناہ کیتا ہی، ایمان نال دس جڑا رب دے قرآن نو جرم بناوے وہ مسلمان رہندا یا کافر بن جاندا ہے؟ یار جس ملک دے اندر قرآن تے چلنا جرم ہوگی، قرآن تے عمل کرنا گناہ ہوگی، تے انگریز تے قانون تے عمل کرنا فرض ہوگی، پھر ایک قوم گیت گائے کہ ہم آزاد ہیں، تو پھر اور کی کہہ سکتے ہیں کہ خرد کا نام جنو، جنو کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ جیسے پھر بندہ بےمان جو ہو گیا، ایمانوں خارج ہو گیا، تو جو مرضی پہ کرے۔ یہ وہ مثال نہیں، اگے چل رہا ہو پوری معیشت تاری، یہ قوم آزادی کی گل کر رہے ہیں، تاری ساری معیشت پوری انگریز کے ہاتھ سے، انہیں ٹریکٹر ٹیوب ویل سارا جال جڑا سبز انقلاب واسطے، زراعتی انقلاب واسطے، کاشتکاری کے انقلاب واسطے ایک جال بچایا، کتنے کسانوں بے روزگار کیتا۔ اللہ دے بندے پہلا ہاتھ نال بندے فصل کٹتے سن، جڑے ہاتھ نال کٹن والے ہوتے سن، 50 بگھا جڑا رقبہ رکھتا سی زمیندار، وہ اس 50 وکے رقبے دے وچوں کوئی 10 غریب 100 غریب آپ اپنا حصہ ونڈ لیندے سن۔ انگریز نے سوچا کیوں غریب کھا رہے، سارا ایکو دے ٹھڈے چ جانا چاہیے۔ اس لانتی نے مشین بنا دیتی کٹن واسطے، وہ کٹتی چلی گئی، ایک ڈرائیور کم دتا، مشین نے ہزاروں سینکڑے مربے کٹ کے رکھ دیتے، جنہ غریبوں حصہ ہاتھ کی کٹائی دے نال ملنا سی، وہ غریب محروم ہو گیا، بے دخل ہو گیا، کسان دا بیڑا غرق ہو گیا، چودھری دن بدن پھٹتا چلا گیا۔ پھر چودھری امریکہ دے ہاتھ، حکومت دے ہاتھ، حکومت امریکہ دے ہاتھ، کیونکہ انہیں قرضے لائے سود دے ٹریکٹر واسطے، ٹیوب ویل واسطے، مشین واسطے، وہ قرضے لے کے ہاتھ آ گیا یہودیاں دے، یہودیاں ان کی سنگی کٹی، انہیں تھلے غریباں دی سنگی کٹی۔ ایک مشین انگریز دی کلچ چکن والی ویخ کنیاں تباہیاں۔ میرا کریم آقا سرکار فرماندے نے جب فصلوں کے پرندے دانا کھا جاندے نے، بندے دے سروں تو عذاب چل جاتا ہے۔ ہوں ایمان نال دس، دانا پرندے کھا جان تے عذاب چلے، تے جے حضرت انسان کھا جائے تو وہ بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے۔ پر کی خیال ہے بے ضمیر جو ہو گئے، اچھا یہ نام بھی ترقی رکھ دیتا ہے۔ ہوں میں اکھاں نال ویکھیا ہزاراں بندے، کوئی حجرے شاہ مقیم دا، کوئی پیر محل دا، کوئی چیچا وطنی دا، کوئی کسی علاقے دا، کنک کے دیپال پور دا، کنک کی کٹائی کے دنوں اتنے مزدوری کے اڈیاں کے روڈے پھرتے سن، کہ کسی پاسوں دیہڑی مل جائے۔ میں گزر رہا ایک آدھا چشتی صاحب ساری دیہڑی اڈے سے بہ بہ کے مر گیا، کوئی بندہ مینو مزدوری واسطے نہیں ٹکریا،
مہربانی 10 روپے دے دو، اور نہیں تو ٹکر تے کھا لوا، پیٹ پوجا تے کر لو۔ اللہ دے بندے اس کتاب کے اندر وضاحت نہ لکھیا، ڈاکٹر فیروز احمد نے سچ منہ نکل جانا ہوں۔ انہیں آخیا سب دن خلاف بھی انگریزاں نے اپنی معیشت کھینچ کرنے مشیناں ونڈنیاں شروع کر دیتی، قرضے سودا تے شروع کر دیتے، اور جناب جی کسان نو بے دخل کر دیتا، جگیردار اکلے نو تے سرمایہ دار نو تے کر دیتا۔ پھر جڑی کاشت فصل لے کے غریب آئے، فصل کی پیداوار لے کے جب خام پیداوار آئے اسے پھر مل لایا جائے تھوڑا، تاکہ اس تھوڑے مل کی وجہ نال پھر اتنے سرمایہ دار بھی پریچے، امریکہ پھر ٹھڈ پڑے اپنا۔ ادھر جناب یہ دن بدن یہ غلامی دا ایک بہت بڑا ٹاک انہیں سارے گل پا دیتا، اور پھر اس تو طرفہ تماشا کہ سڈے بجلی دے نرخ کون لاندہ ہے؟ IMF کون لاندہ ہے؟ عالمی بینک۔ لون دے مل کون لاندہ ہے؟ مرچاں دی قیمت کون لاندہ ہے؟ مرچاں دے ٹیکس کون لاندہ ہے؟ اور رات اپنا محمد صدیق اتنے نال رہندا ہے، وہ آدھا چشتی صاحب میرے کو جڑا کمرہ ہے نا، اس کمرے کے اتنے 750 روپیہ ٹیکس آیا۔ میں کیا یہاں فوجیاں یہ مشورہ دیو، تسی انگریزی غلاموں اس طرح کرو، قبرستانوں کے اتنے مردے دبن کے اتنے ٹیکس لاؤ۔ ایمان نال میں بڑا پیسہ ہونا جنرل کو اتنے تو تمہیں ہاں جی حالے بھی کوئی کمی رہ جائے تو پھر میں اور مشورہ دینا، فوج اپنی ایک نوی تنظیم بنا کے انہوں پیسہ دے دے، انہوں بم دے دے، انہوں آخے جی پہلو تھی مسیطے بم مار دے سو ایویں ہوں مارنے شروع کر دو، میں ادھر مردوں تے ٹیکس لانا، تھی ادھر مارن کے اتنے زور رکھو، تھی مارتے جاؤ میں ٹیکس لینا جا، پھر ویکو دیہڑیاں کے اندر میں فرعون بننا کہ نہیں؟ فرعون پتا جی فرعون آیا سی مصر شہر تو باہروں، انہیں مردیاں تے ٹیکس لا کے تے بادشاہ بنیا سی، تے پھر انہیں بادشاہی کی تے خدائی دعویٰ کیتا، انہیں آخیا ہوں رب میں ہوں ٹیکس مردیاں تے لاون والے ہو، ٹیکس امریکہ لو، بولے بولن مولے لے بیانے کرن، بجٹوں پاس کرے پیشے کرن، خدا دیا بندے جس قوم دیا لون مرچا یاد نہیں ہے قوم کتنا دے دے، پر شرم آئے اس آخر بھائی حیا ہوے تو شرم دی، جب حیا ہی نہیں دیکھو ستم یہ قوم آزادی پہ منا دی، شرلیاں پٹاخے جی بسنت میلے کرتے ہیں اوے شرلیاں پٹاخے کہ جناب آزادی کے جشن پہ منا دے یادگار پاکستان، اور چھوڑیے پا لو پانی تو نک ڈوب کے مر جاؤ۔ اللہ دیا بندیا جی آزادی لینی ہو تو کملی والے کا پتا گھر کے اندر پا لے، آزاد ویکھنا ہے فاروق اعظم دے دور، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ گلی بازار دے اندر جا رہے ہیں، عوام دے بندے دا پیر آپ دے پیر پہ آ گیا، آپ دا پیر مدیا گیا ہے، رگڑیا گیا ہے۔ توجہ حضرت فاروق اعظم اچھے لمبے جوان سے بازار جا رہے ہیں، غریب دے پیر دے اوتے انہاں دا پیر آ گیا، پیر رگڑیا گیا، بچے اچا لمبا جوان اونٹ تو ہی اچے سن، پیر رگڑ دیتا انجانی، انہیں آخیا تھی ویچ کے نہیں چل دے، میرا پیر رگڑ دیتا ہے۔ فاروق اعظم آزاد بادشاہ سے، مالک دے حکم دا بادشاہ سے، اپنی مرضی نہیں سن چلا، نجائز حکم نہیں سن چلا،
پیر تھلے رکھ دیتا ہے، فرمایا بیلیا جنہ ایک رگڑ آئی انہیں ایک رگڑ دے لے تاکہ بدلہ پورا ہو جائے. عوام دا بندہ آزاد سی، بولدیا نہیں ڈریا. حاکم آزاد سی، بدلہ دیندیا نہیں ڈریا. اتے پولیس نہیں آ کرے جنی بولی کتے یا بلٹارے چی ہوئے 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 توبہ توبہ دیکھا تو کرو کیوں نہ ہوئے. پڑھیا جو سبق الف انار بے بکری تے کاف کتے گا. جنہیں کاف کتا پڑھیا ہوگے وہ راہی نو کتوں لنگن دینا؟ ایمان نہیں دسو کتا لنگن دیں راہ؟ انہیں کاف کتا پڑھایا ہی تا ہے بھی تھی راہ دے اتوں لنگو ہی نہ. جہاں لنگے پینی دے اندر کھپ اور شرم کرو. آزاد بنو آزاد. پاکستان تقسیم ہوا تو ونڈیا گیا، آزاد نہیں ہوا. آزادی ادو ملے گی جدو قانون کملی والے کا ہوئے گا. آزادی ادو ہوئے گی جدو مسلمان رب دے حکم دے چلے گا. آزادی ادو ہوئے گی جدو انگریز دا پتا تو سرکار دا پتا. ارے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے نسبت مجھ کو ہمارے بریلی رحمت اللہ تعالی لال کر دینے کملی والے. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے نسبت مجھ کو میری گردان دیا دور کا ڈورا